We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. قلب انسانی اللہ کا عرش بھی بن سکتا ہے اور خواہشات کا قبرستان بھی۔ کچھ دل وہ ہوتے ہیں جن پر نور اترتا ہے، جہاں سے خیر پھوٹتی ہے، جہاں ذکر کی بارش برستی ہے، اور کچھ دل وہ ہوتے ہیں جو خواہشات، حسد، غفلت اور گناہوں کے بوجھ سے ایسے دب جاتے ہیں کہ اندر کا نور بجھ جاتا ہے۔ ایسے دل رکھنے والے لوگ بظاہر تو ہمارے درمیان چلتے پھرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ چلتے پھرتے مردے ہوتے ہیں۔ زندگی کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں مگر روح جیسے قید ہو چکی ہوتی ہے۔ دل زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ مردہ دل دوبارہ کیسے جاگتا ہے؟ اور انسان کب حقیقت میں زندہ ہوتا ہے؟ آج کی یہ تقریباً 10 منٹ کی تحریر اگر توجہ سے سن لی جائے تو شاید انسان کی سوچ، زاویہ اور پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا دل وہ مقام ہے جسے قرآن نے کبھی مرکز ایمان کہا، کبھی سمع و بصر کا کنٹرول سسٹم کہا، اور کبھی خیر و شر کے فیصلوں کی اصل بنیاد۔ یہی دل ہے جو انسان کو روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہی دل وہ ہے جو اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ کچھ دل وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے زندہ رہتے ہیں، اور کچھ دل وہ ہوتے ہیں جو خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے مردہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں مگر اندر سے خالی۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے مگر دل میں ویرانی۔ وہ گفتگو کرتے ہیں مگر ان کی آواز میں زندگی نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں مگر ان کی روح کہیں اور بھٹک رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ دل ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ نہیں، یہ صرف چلتے پھرتے جسم ہیں جن کے اندر نور کی شمع بجھ چکی ہوتی ہے۔ یہ دل دنیا کی محبت میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ نیکی انہیں بھاری لگتی ہے، نماز بوجھ بنتی ہے، ذکر بے معنی محسوس ہوتا ہے، اور گناہ معمول بن جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں مگر حقیقت نہیں دیکھتی، ان کے کان سنتے ہیں مگر حق ان میں داخل نہیں ہوتا، ان کی زبان بولتی ہے مگر خیر پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن انہی کے بارے میں کہتا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ دل کی موت کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ انسان اپنی حالت کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، سب صحیح چل رہا ہے، وہ کامیاب ہے، وہ مطمئن ہے، جب حقیقت یہ ہے کہ اندر ایک قبرستان آباد ہوتا ہے جہاں گناہوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، خواہشات کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں، اور روح کی خاموشی کے شدید اندھیرے میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ لیکن دل کی یہ حالت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر انسان چاہے تو اس مردہ دل میں پھر سے زندگی ڈال سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں میں روشنی بن کر اترتا ہے، قرآن کی آیتیں روح کے زخموں پر مرہم بن جاتی ہیں، اور سچی توبہ انسان کی دنیا بدل دیتی ہے۔ انسان جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو وہ مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، وہ آنکھ بھی روشن ہو جاتی ہے، وہ روح بھی پرواز کرنے لگتی ہے۔ دل زندہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی غلطیوں کو پہچان لے، جب وہ غفلت کے پردے ہٹا دے، جب وہ اپنی ذات کو رب کے سامنے جھکا دے، جب وہ دنیا کے دھوکے سے نکل کر اپنی حقیقت کو سمجھ لے۔ دل زندہ ہوتا ہے جب انسان سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، جب وہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، جب اس کے اعمال میں اخلاص آ جاتا ہے، جب نیکی آسان ہو جاتی ہے اور برائی مشکل۔ دل زندہ تب ہوتا ہے جب اس میں خوف خدا جگہ بنا لیتا ہے، جب اس میں محبت الہی کا نور بھر جاتا ہے، جب وہ لوگوں کے لیے خیر چاہنے لگتا ہے، جب وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو دل مر بھی جائے وہ پھر بھی زندہ ہو سکتا ہے اگر انسان ایک قدم اللہ کی طرف بڑھا دے۔ دل کا زندہ ہونا
کوئی ایک لمحے کا کام نہیں، یہ ایک سفر ہے، ایک مسلسل جد و جہد، ایک ایسی کوشش جس میں کبھی آنسو شامل ہوتے ہیں، کبھی نظر جھک جاتی ہے، کبھی دل ٹوٹتا ہے اور کبھی امید کی روشنی چمکتی ہے۔ اللہ کے راستے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی واپس پلٹنے والے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ بس انسان کا قدم سچا ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے اور دل میں واپسی کی تڑپ موجود ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مردہ دل دوبارہ کیسے جاگتا ہے؟ کون سی چیز دل کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے؟ انسان کی روح میں وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جو اسے حقیقت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دل کی زندگی کا آغاز ادراک سے ہوتا ہے۔ انسان اس لمحے زندہ ہونا شروع ہوتا ہے جب اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ غلط راستے پر ہے، جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی روح کمزور پڑ گئی ہے۔ یہی لمحہ سب سے قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ جتنی بڑی پہچان اتنی ہی بڑی تبدیلی۔ پھر دل توبہ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ توبہ کوئی لفظ نہیں، یہ ایک انقلاب ہے، انسان کے اندر ایک بھونچال۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان رات کے سناٹے میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کہاں کھو دی، وہ کس راستے پر بھٹکتا رہا، وہ کس چیز کو اصل سمجھتا رہا جو اصل تھی ہی نہیں۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو دل کی مٹی ہلنے لگتی ہے، جیسے صحرا میں کبھی بارش برس جائے تو خشک زمین خوشبو دینے لگتی ہے، ویسے ہی مردہ دل بھی اللہ کی رحمت کی بارش سے مہکنے لگتا ہے۔ پھر ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے، تزکیہ کا مرحلہ۔ تزکیہ دل کی صفائی ہے۔ جیسے ہم گھر کی کھڑکیاں دھوتے ہیں تاکہ اندر روشنی آ سکے، ویسے ہی انسان اپنے دل کو گناہوں کی گرد سے صاف کرتا ہے تاکہ اس کے اندر نور کی کرن اتر سکے۔ اچھی صحبت، اچھا ماحول، پاکیزہ خیالات اور رب کے قریب لے جانے والے اعمال، یہ سب دل کے زخموں کو بھرنے کا سامان بنتے ہیں۔ پھر دل میں اللہ کی محبت جڑ پکڑ لیتی ہے۔ یہ محبت کوئی عام محبت نہیں، یہ وہ دولت ہے جس سے انسان بدل جاتا ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو تھکا دیتی ہے، بکھیر دیتی ہے، اس کے اندر خواہشات کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کی محبت انسان کو سکون دیتی ہے، مضبوط بناتی ہے، اس کی روح کو ترتیب دیتی ہے۔ اللہ کی محبت دل کو نرم کرتی ہے اور اس میں نور پیدا کرتی ہے۔ دل زندہ ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان نیکی کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ نماز اسے بوجھ محسوس نہیں ہوتی بلکہ سکون لگتی ہے، ذکر اسے تھکاوٹ نہیں لگتا بلکہ دل کو روشنی دیتا ہے، قرآن اسے مشکل نہیں لگتا بلکہ اس کے لیے ایک راستہ بن جاتا ہے۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی بدل رہی ہے، سوچ بدل رہی ہے، نظر بدل رہی ہے، دل کے جذبات پاکیزہ ہو رہے ہیں اور اس کی اندرونی دنیا سنور رہی ہے۔ جس دل میں اللہ آباد ہو جائے وہ دل نہ خوف سے ٹوٹتا ہے، نہ دنیا سے دھوکہ کھاتا ہے، نہ لوگوں کے رویوں سے مرجھاتا ہے۔ وہ دل مضبوط ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے، دل کو زندہ رکھنے کا سب سے مشکل مرحلہ استقامت ہے۔ استقامت کا مطلب ہے قدم جمانا، نیکی پر ٹکے رہنا، اپنے آپ کو دوبارہ پرانی حالت میں گرنے نہ دینا۔ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ پیچھے کھینچ لے جائے۔ کبھی اسے وقت کا بہانہ دیتا ہے، کبھی اسے گناہوں کی طرف خوبصورتی دکھاتا ہے، کبھی اسے دنیا کی خواہشات میں الجھا دیتا ہے، کبھی اسے تھکا دیتا ہے۔ مگر انسان جس دن یہ سمجھ لے کہ زندگی کا اصل سودا اللہ سے ہے، دنیا سے نہیں، اس دن سے اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ دل کو زندہ رکھنے کے 3 بڑے راز ہیں۔ نمبر 1 پہ قرآن سے تعلق۔ جو دل روزانہ چند آیات بھی پڑھ لے، اس کے اندر مردگی باقی نہیں رہتی۔ نمبر 2 تنہائی میں اللہ کی یاد۔
جو انسان سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا دل سچ مچ زندہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ لوگوں کے لیے خیر مقدم رکھنا۔ جو دل دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اس سے اللہ غفلت اور سختی کو دور کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان محسوس کرتا ہے کہ جو چیزیں پہلے اسے خوش کرتی تھیں اب وہ بے معنی لگتی ہیں، اور جو چیزیں پہلے مشکل لگتی تھیں اب وہ آسان ہو گئی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے روح کا سفر شروع ہوتا ہے، نور کی طرف، سکون کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف۔ آخر میں یاد رکھیں، دل کو زندہ رکھنا زندگی کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ انسان کبھی کبھی دنیا میں جیت جاتا ہے مگر دل میں ہار جاتا ہے، اور کبھی دنیا میں ہار جاتا ہے مگر دل میں اللہ کی محبت جیت لیتا ہے، اور یہی اصل جیت ہے۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے، اے اللہ ہمارے سینوں میں ایمان کی روشنی بھر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو چھپا دے، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد کر دے، اپنے ذکر سے روشن کر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو ظاہراً بھی زندہ ہوں اور باطن میں بھی زندہ ہوں، اے اللہ ہمیں دنیا کی محبت اور خواہشات کے قبرستان سے نکال کر اپنے نور کی راہ پر چلا دے، آمین یا رب العالمین۔